مشرق وسطی کی جنگ جیسے ہی اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہوئی، خطے کی سفارتکاری میں غیر معمولی تیزی نظر آنے لگی، جس میں پاکستان ایک اہم کردار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس اور حکومتی ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام آباد واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک فعال ثالث کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سفارتی پیش رفت میں پاکستان تنہا نہیں، بلکہ ترکی اور مصر کے ساتھ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سہ فریقی کوشش کے ابتدائی نتائج اس وقت سامنے آئے جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے توانائی کے ڈھانچے پر حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ اسے خفیہ سفارتکاری کی ایک ٹھوس کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز اور ایکسیوس کی رپورٹس اس سفارتی عمل کی گہرائی کو مزید واضح کر رہی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر کے اعلیٰ حکام نے الگ الگ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے کیے اور دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کروایا۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا، جس سے پاکستان جیسے ثالث کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ یہی خاموش سفارتکاری وہ راستہ بن رہی ہے جو بظاہر ناممکن نظر آنے والے مذاکرات کو ممکن بنا رہی ہے۔ پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید تقویت اس کے اعلیٰ سطحی روابط سے بھی ملتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی عباس عراقچی سے رابطہ کیا۔ ادھر فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان بھی گفتگو رہی، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان بیک وقت دونوں فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہی دوہری رسائی پاکستان کو دیگر علاقائی ممالک کے مقابلے میں منفرد بناتی ہے۔ ایران کے ساتھ جغرافیائی قربت، تاریخی تعلقات اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی اور سفارتی روابط پاکستان کو ایک ایسا پل بناتے ہیں جو باہمی عدم اعتماد کے ماحول میں بھی رابطے کو ممکن بناتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی باضابطہ تصدیق ابھی نہیں ہوئی، تاہم اس پیش رفت کے باوجود بہت سے سوالات ابھی بھی موجود ہیں۔ ایران نے باضابطہ مذاکرات کی تردید کی اور سخت شرائط پر قائم ہے، جبکہ امریکی مہلت بھی عارضی ہے۔ ایسے میں پاکستان، ترکی اور مصر کی مشترکہ سفارتکاری کس حد تک پائیدار نتائج دے سکتی ہے یہ بھی واضح نہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، جس نے ہمیشہ ہی عرب دنیا اور ایران کے درمیان توازن برقرار رکھا ہے اور کسی ایک فریق کی مکمل حمایت سے گریز کیا، کیا اس بار بھی اسی متوازن حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مؤثر ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر سامنے آ سکے گا؟ جبکہ اس کے امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں اور واشنگٹن پاکستان کے سفارتی توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت سے بخوبی آگاہ ہے، تو کیا اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان یہ جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر کے خود کو خطے بڑی سفارتی قوت کے طور پر منوا سکے گا؟ پروگرام میں اسی پر پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ مشرق وسطی کی جنگ، عالمی رپورٹس، بڑے سفارتی بریک تھرو کے دعوے، اسلام آباد اہم ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کیا مشرق وسطی کی جنگ میں پاکستان ہی بہترین ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ زیغم صاحب، جو صورتحال سامنے ہے، ایک طرف چین، دوسری طرف تعلقات، پاکستان نے کیسے بیلنس رکھا؟ ایک طرف ایران، دوسری طرف عرب ممالک، پاکستان توازن سے چلنے کی کوشش میں رہا۔ مصر اور ترکی کیا ایسی پوزیشن میں ہے؟ پاکستان کو ایک ایج ہے؟ کیا ایک جو سفارتکاری ہے یہ پاکستان کو سفارتی قوت دے رہی ہے؟ پاکستان سفارتی کامیابیاں غیر معمولی، اس میں کوئی شک ہی نہیں، خاص طور پر اگر پاکستان کی باقی پالیسیوں کو دیکھیں، پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھیں تو یہ اور بھی زیادہ غیر معمولی لگتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اس کا آپ موازنہ کریں پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت سے، جو اتنی بڑی معیشت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن کس طریقے سے وہ سفارتی طور پر ایک لائٹ ویٹ ثابت ہو رہا ہے، غیر اہم ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اپنے تمام ایکسپرٹس سوائے مودی کے سپورٹرز کے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، جو سپر پاورز تھیں، جو گریٹ پاورز تھیں، وہ الجھی ہوئی ہیں۔ جو ورلڈ آرڈر امریکہ نے بنایا تھا، جو لبرل آرڈر تھا، جس کو وہ رول بیسڈ آرڈر کہتے تھے، وہ بکھر رہا ہے اور بڑی طاقتیں خود ڈیڈ لاکڈ ہیں۔ ایسی صورتحال میں مڈل پاورز ابھر رہی ہیں، درمیانی سطح کی طاقتیں، ان کا ایک دور بن کے ابھر رہا ہے جو سفارتکاری کے ذریعے سے
جو بڑے بڑے مسئلے تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عالمی استحکام میں وہ مینیجرز کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو پاکستان ان ممالک میں پیش ہے. صرف پاکستان نہیں ہے اس میں. ترکی بہت اہم ملک ہے, وہ یہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مصر کر رہا ہے. عمان نے کافی یہ کوشش کی ہے. لیکن پاکستان یقیناً سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ان تمام ملکوں میں بھی ایک مڈل پاور کے طور پر. اور یہ جو کامیابی ہے یہ غیر معمولی کامیابی بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی. دیکھیں اس کے لیے بہت زبردست ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے اور اس ڈپلومیسی کی پاکستان کی تاریخ بھی ہے کہ کس طرح کی جو بیلنسنگ چاہیے ہوتی ہے. آپ مخالفین کو تبھی ایک ٹیبل پہ لا سکتے ہیں نا کہ جب آپ نے ان کے جو تعلقات ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, اس میں بیلنس رکھا. دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کیا, وہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ. اور صرف یہ نہیں کیا, چین اور امریکہ جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے, جن کو کوئی تعلقات نہیں تھے, ان کے درمیان میں تعلقات بنانا 20ویں صدی کی جو بڑی ڈپلومیٹک بریک تھروز تھی ان میں سے ایک تھا. پھر پاکستان نے جس طرح ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں اپنے تعلقات کو بیلنس کیا. اور آپ ابھی آ جائیں تو جس طرح پاکستان امریکہ, عرب ممالک, ایران, ان سب کے تعلقات کو جس طرح بیلنس کر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. کیونکہ آپ ایک مڈل گراؤنڈ, آپ ایک ایسی جگہ بن ہی نہیں سکتے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں جب تک کہ فریقین آپ پر اعتماد نہ کرتے ہوں. اگر ایران کہے گا مجھے اعتماد نہیں ہے پاکستان پہ, تو وہاں کیسے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, یا کیسے آپ کو یہ دے سکتے ہیں جو آپ کو انہوں نے پوزیشن دی. اسی طرح امریکہ کی بات ہے, اسی طرح عرب ممالک کی بات ہے. ان تینوں فریقوں کے پاکستان پر اعتماد کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے, اس کردار کو ادا کرنے کے قابل ہوا ہے. اب اس کردار پر جو باہر کی بین الاقوامی رپورٹنگ ہے وہ تو آ چکی ہے. ابھی میں مثال کے طور پر CNN کو دیکھ رہا تھا, تو CNN کا یہ کہنا ہے ان کے آرٹیکل میں کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اور جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ اس بارے میں رابطے میں ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آسان کام نہیں ہے. اور جہاں پہ پوری دنیا کا امن, استحکام, معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ پاکستان بھی براہ راست متاثرہ ملکوں میں سے ہے. ہماری اپنی بھی امن, سکون, معیشت سب داؤ پر ہے. تو اب ایک طرف ایران کی سخت شرائط ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی دو کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, مجھے تاوان دو, میرے نقصانات پورے کرو, امریکہ اس علاقے سے نکل جائے. دوسری طرف امریکہ کی سخت شرائط ہیں, وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام نہ صرف ختم کرو بلکہ اس کا تمام میٹیریل جو ہے وہ میرے حوالے کر دو. درست ہو گیا. اب کیا اس کو مان لے گا ایران؟ یہ بھی دیکھنا ہے. 2003 میں تو فتویٰ دیا تھا خامنہئی صاحب نے, اور اب خامنہئی صاحب کے ساتھ وہ فتویٰ رہا, یا آپ درست بات کہہ رہے ہیں زیغم صاحب, اسی طرح کیا دوسری شرائط کو ایران مانے گا, یہ آگے کی بات ہے. بالکل درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, ابھی بات ہوئی امریکہ اور چین کی جو ماضی ہے, یعنی کہ جو سفارتی راہیں کھلی اس میں بھی اسلام آباد کا کردار رہا. اب تہران اور واشنگٹن کے درمیان کس حد تک پاکستان یا اسلام آباد کا سفارتی کردار آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جنگ روکنے تک معاملات کو طے کر پائے گا, یا جسٹ کہا جائے کہ پیغام رسانی اور ایک میسنجر کے رول کو مؤثر طور پر نبھا پائے گا؟ دیکھیے, دونوں طریقے سے پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے, اور یقیناً پاکستان اس پوزیشن میں ہے, ایک یونیک پوزیشن ہے جو کہ میرے خیال سے کوئی اور ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ دونوں فریقین کے ساتھ ان کے تعلقات برابر کے اچھے ہوں. پاکستان کے تو بہت گہرے تعلقات ہیں ایران سے. ایک تو جغرافیہ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا اثر ہے. پاکستان اور ایران پڑوسی ہیں, مگر تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ہر قدم کے اوپر پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا, ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا. بیچ میں تلخیاں بھی ہوئی ہیں, کچھ اختلافات بھی ہوئے, لیکن بالعموم ان دونوں ممالک نے اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تہران کی یا ایران کی کوئی ایمبیسی نہیں ہے امریکہ میں, اور پاکستانی سفارت خانے کا ایک حصہ جو ہے وہیں پر کونسلیٹ سروسز جو ہیں ایران کے بہاف پر وہ دی جاتی ہیں وہاں پہ. ایران کے یہ اس حد تک ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہی عالم پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بھی رہا ہے. ماں سوائے چند ادوار کے ہمیشہ ہی اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے قریبی رہے ہیں,
وہ جو بھی آپ کہیں کہ وہ مطلب کے لیے ہے، فائدے کے لیے، دنیا ایسے چلتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی جو امریکی انتظامیہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کی قدر کرتی ہے، اور اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے، میں کیا دہراؤں، ناظرین بھی جانتے ہیں، کوئی 10-15 بار تو وہ تعریفیں کر چکے ہیں پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اعتماد دونوں کا حاصل ہے، اور پاکستان کی تو ایک خود بھی مجبوری ہے عائشہ کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ جنگ مزید پھیلے، اور اگر یہ جنگ جس ڈگر پر چل رہی تھی آج سے چند دن پہلے تک، تو یہ بڑا واضح تھا کہ گلف کی جو ریاستیں خصوصاً سعودی عربیہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ متواتر وہاں پہ حملے جاری تھے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر بھی تو بحث رہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے کہ پاکستان کو پھر سعودی عربیہ کا ساتھ دینا جو ہے وہ پاکستان کی مجبوری بنے گا، کیونکہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ان کے ساتھ پچھلے سال، اور پھر پاکستان ایک پارٹیزان، ایک فریق بن جاتا جو کہ خود پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، پاکستان کی جو ڈومیسٹک حالات ہے اس کے لیے اچھا ہوتا. میرے خیال سے ہیکٹک ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے بھی ہوئی ہے بیک چینل، کیونکہ خود پاکستان کا اس میں انٹرسٹ ہے. ایران کا، دنیا کا، امریکہ کا تو جو انٹرسٹ ہوگا سو ہوگا، ہمارا اپنا قومی مفاد جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں ہے کہ یہ جنگ بندی فوراً ہو اور کوئی امن کی راہ نکلے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایسا کر پائے گا؟ دیکھیے پاکستان اکیلا تو نہیں کر رہا، پاکستان کے ساتھ ترکیہ بھی ہے، آپ نے ذکر کیا، مصر بھی ہے، اور وہ بھی مل کر ایران کے ساتھ جو مختلف شرائط ہیں ان کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اب کیا ایران کی جو شرائط ہے جو کہ میکسیملسٹ ہوتی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی امریکہ کو؟ کیا اس کو کچھ فیس سیونگ ملے گی؟ کیا امریکہ کو کچھ فیس سیونگ ملے گی؟ یہ مشکل سوالات ہیں جو کہ ابھی ان کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی یہ راؤنڈز ہوں گے ٹاکس کے. آغاز ہے اور اچھا آغاز کہا جا سکتا ہے. رضا رومی صاحب